ہم لوگوں نے اگر کسی شخص کو ولی گرداننا ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب کی کتنی کرامتیں ہیں، کوئی کرامت ہے حضرت صاحب کی؟ ٹھیک ہے، تو ہمارا فوکس کرامتوں پر ہوتا ہے، ہمارا کیریکٹر پر کوئی فوکس نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید نے ایک بڑی خاص نشانی بیان کی ہے، بڑی خاص علامت بیان کی ہے اولیاء اللہ کی، اور ہمارے علماء بیچارے خود کرامتوں پہ کرامتیں بیان کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام سبحان اللہ بہت زیادہ کہتی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ متقی لوگ ہیں، متقی ہیں، تقوی رکھنے والے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہ ہو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص خود کو گناہوں سے پاک نہ کر سکے، جو شخص گناہوں سے پرہیز نہ کر سکے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص کی سوچیں پاکیزہ نہ ہو، جس شخص کے خیالات پاکیزہ نہ ہو، وہ شخص ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید برہان رشید نے جو ولایت کی علامت بیان کی ہے وہ تقوی ہے، نہ کہ کرامت۔ اور ہمارے بزرگان دین اپنے اشعار میں ان آیات کی تفسیر کر کے گئے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی کی لینا ٹوپی دھر کے ہو، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ تو اگر کسی کو ولی گرداننا ہو تو اس کی کرامتیں نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس شخص میں تقوی کتنا ہے، تقوی کا حامل نہ ہو، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والا نہ ہو، اس کی سوچیں پاکیزہ نہ ہو، اس کا کردار اور اس کا کریکٹر درست نہ ہو، تو اس کو ولی نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ ہزار کرامتیں لیے پھرتا ہو، لیکن تقوی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔